ہم غلامی سے کیسے آزاد ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار ہم تو غلام کہاں ہیں، غلام تو ہم 70 سال پہلے انگریزوں کے تھے، لیکن اب تو ہم آزاد ہیں، 70 سال ہو گئے آزادی کو، تو کس غلامی کی بات کر رہے ہیں؟ میرے بھائی میں جسمانی طور پر غلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذہنی طور پر غلامی کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم سب ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں، 3 چیزوں کے، خصوصاً جو بنیادی جو چیز ہے وہ 3 چیزوں کے ہم غلام ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 شوقین کے غلام ہو گئے، نمبر 2 ہم خواہشات کے غلام ہو چکے ہیں، اور نمبر 3 ہم لوگوں کے کمنٹس کے غلام ہو گئے ہیں، لوگوں کی سوچ کے غلام ہو گئے ہیں۔ اب لوگوں کی سوچ کے غلام کیسے ہو گئے؟ لوگوں کی سوچ کے غلام ایسے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر شادی کرنا ہے۔ اب شادی کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ تم شادی کرو سنت طریقے کے مطابق۔ سنت طریقے کے مطابق شادی کرو گے تو آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور آپ کا پیسہ بھی بچے گا، اور بہت ساری غریب بہن بیٹیوں کی شادی بھی آسانی سے ہوگی، اور زناؤں کا اور دوسری خرافات کا خاتمہ ہوگا۔ اب اس میں کتنے فائدے ہیں سنت طریقے کے مطابق نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں، لیکن ان فائدے کو ہم، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہوگا؟ لیکن ہم ان تمام فائدوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور پیر تلے رونگ دیتے ہیں، اور پھر ہمارے ذہن میں لوگ آ جاتے ہیں، لوگوں کے کمنٹس آ جاتے ہیں، ارے اگر ہم جہیز نہیں دیں گے تو پھر لوگ ہمیں کیا بولیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اگر ہم لڑکی والے اگر 20 گھر کو، 50 گھر کو، 100 گھر کو، پورے گاؤں کو، پورے محلے کو اگر دعوت نہیں کھلائیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اگر ہم بارات نہیں لے گئے اور اس میں 2 گاڑی، 3 گاڑی، 4 گاڑی نہیں لے گئے، 20، 25، 30، 100، 50 لوگوں کو اگر بارات میں نہیں لے گئے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یار یہ اتنا گھٹیا انسان ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ بارات بھی نہیں لے جا رہا ہے، بارات میں 2 گاڑی 3 گاڑی بھی نہیں کر رہا ہے، اور یہ اتنا بخیل ہو چکا ہے۔ تو ہم اصل ہے لوگوں کے کمنٹس کے غلام، اصل میں ہم لوگوں کے کمنٹس کے غلام ہو چکے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگوں کی کیا کمنٹس ہوں گے ہمارے بارے میں۔ تو میرا عزیز ساتھیو، جو ذہنی طور پر جو ہم غلام ہو چکے ہیں لوگوں کے خیالات کے، اور لوگوں کی باتوں کے، اور لوگوں کی سوچ کے زد میں آ کر ہم نے جو غلامی اختیار کی ہے، اسی غلامی کی زنجیروں کو ہمیں توڑنا ہے۔ جب ہم اس غلامی کی زنجیروں کو ہم توڑ دیں گے تو ہم صحیح معنوں میں ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ابھی ہم آزاد نہیں ہیں، بڑے سے بڑا انسان بھی ہے نا، وہ چھوٹے سے چھوٹا، غریب سے غریب انسان کے خیالات کا غلام ہے، اور غریب سے غریب انسان بھی مالدار انسان کے خیالات کا غلام ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے غلام بن چکے ہیں۔ اب مثال جو آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھئی سنت طریقے کے مطابق نکاح کرو، شادی کرو، ماشاءاللہ آپ کے یہاں ایک لڑکی ہے، لڑکا ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً بات آئے گی اور آپ فوراً عذر پیش کریں گے، ارے بھائی کر تو لیں گے، کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، سنت طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، ہمیں معلوم ہے بہت ثواب ملے گا، سب اچھی بات ہے، سب پتہ ہے ہمیں، لیکن ہم یہ بولتے ہیں لیکن رشتہ دار والے کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، خاندان والے کیا بولیں گے، اڑوس پڑوس والے کیا بولیں گے، محلے والے کیا بولیں گے، گاؤں والے کیا بولیں گے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو ہمیں گاؤں والے سے کیا لینا دینا ہے، محلوں والوں اور رشتہ داروں سے کیا لینا دینا ہے؟ بھئی ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے اور 100% اس میں کامیابی جو ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہم اپنی کامیابی کو دیکھیں گے، لوگوں کو تھوڑی دیکھیں گے۔ اس لیے اپنے ذہن سے لوگوں کی غلامی کو دھکا دے کر باہر نکالنا ہے، اور اس بات کا عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے یہاں جب بھی شادی ہوگی مکمل سنت طریقے کے مطابق شادی ہوگی، اور ایسی شادی ہوگی کہ ہماری شادی پورے گاؤں والے اور پورے ضلع کے اندر ایک مثال بن کر قائم ہو جائے۔